بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد کی جانب سے میں آپ کو 45ویں سیشن کے لیے ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم کچھ متفرق آیات پڑھیں گے، لیکن پہلے حدیث۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر دشمن کے سپرد کرتا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر دشمن کے سپرد کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسپوکن عربی کی طرف۔ پچھلی بار ہم نے 10 تک گنتی 6 سے 10 کی تھی، لیکن شروع سے کرتے ہیں ہم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اوکے، تو اس کو ہم 5 بار یا 3 بار کر لیتے ہیں۔ 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10۔ آج ہم فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ پڑھیں گے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ پہلے کو کیا کہیں گے ہم؟ اول، دوسرے کو ثانی، تیسرے کو ثالث، چوتھے کو رابع اور پانچویں کو خامس۔ اوکے، تو اس کو 5 بار پڑھ لیتے ہیں ہم۔ اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس۔ 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 اچھا، اب ہم گرامر کی طرف آتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے آخری 10ویں ورب ٹائپ کو سیکھا تھا، استفعل، ٹھیک ہے، اور اس کی مثال بھی کی تھی استغفر۔ تو اس کو پڑھنے سے پہلے پھر ہم اس کو پورے کانٹیکس میں رکھیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بہترین ٹیبل لے کر آیا ہوں، یہ مزید فی کا۔ پہلا تو بیسک ٹائپ ہے، فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل، یہ پہلا ٹائپ ہے۔ دوسرا ٹائپ جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل، فعل، یفعل، فاعل، مفاعل، فعل، تفعیل، یہ باب تفعیل ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ فاعل، یفاعل، فاعل، مفاعل، مفاعل، مفاعلہ، باب مفاعلہ ہے، تیسرا ٹائپ ہے۔ چوتھا ٹائپ، چوتھا جو ہے افعلہ ہے، اس پہ الف زیادہ ہے، اور پانچواں چھٹا جو ہے فعلہ کی جگہ تاتا لگا دیجیے آپ۔ اوکے، یہ فعلہ ہے، یہ تفعلہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا تیسرا جو ہے فعلہ ہے، اور چوتھا پانچواں تفعلہ ہے۔ تو چوتھا ہم پہلے کرتے ہیں افعل، یفعل، افعل، مفعل، مفعل، افعال، باب افعال ہے، اور اس کی مثال کیا ہے؟ اخراج، اخرج، یخرج، اخرج، مخرج، مخرج، اخراج۔ اور پانچواں فارم ہے تفعل۔ اوکے، پہلا جو ہے فعل، فعل، تفعل، اور افعل، تفعل۔ تو تفعل، یتفعل، تفعل، متفاعل، متفاعل، تفاعل۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ تذکر۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اس میں تدبر کریں، تفکر کریں اور نتیجتاً تذکر کریں۔ قرآن کے حوالے سے 5واں یاد رکھ لیجیے آپ، 5واں ورب ٹائپ کہ تذکر، یعنی تدبر کریں، تفکر کریں اور نصیحت پکڑیں، یعنی تذکر کریں۔ تذکر، یتذکر، تذکر، متذکر، متذکر، تذکر، باب تفاعل ہے۔ چھٹا تفاعل ہے، تفاعل، یتفاعل،
تفاعل متفاعل متفاعل تفاعل، یہ باب تفاعل ہے اور اس کی مثال ہے تساءل، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنا. تساءل یتساءل، تساءل متسائل متساءل تساؤل. اور آٹھواں ہے افتعل. اوکے ساتواں ہے انفعل افتعل. یہ دونوں میں جو ہے ایکسٹرا الف یہاں 8 9 10 7 8 10 جو ہے وہ الف سے شروع ہو رہے ہیں، 7 8 10 الف سے شروع ہو رہے ہیں. یہ انفعل ہے، افتعل ہے، استفعل ہے. استفعل تو یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ. البتہ انفعل افتعل یہ دو یاد رکھنے ہیں جو اسپیشل ہیں. انفعل افتعل، انفعل ينفعل، انفاعل منفعل منفعل، انفعال باب انفعال ہے. انقلاب اس کی مثال ہے انقلب ينقلب، انقلب منقلب منقلب، انقلاب انقلاب یعنی پلٹنا. اور آٹھواں ہے افتعل، افتعل يفتعل، افتعل مفتعل مفتعل، افتعال باب افتعال ہے، یہ آٹھواں ہے. اور اس کی مثال اتبع رکھی ہم نے، اتبع یتبع، اتبع متبع متبع اتباع. اور 10واں ہے استفعل، استفعل یستفعل، استفعل مستفعل مستفعل استفعال. اور مثال ہے استغفر معافی مانگی، استغفر یستغفر، استغفر مستغفر مستغفر استغفار باب استغفار استفعال ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے سے لے کر جو اسم فاعل اور اسم مفعول جس کو کہتے ہیں، جیسے مفاعل مفاعل، مفاعل مفاعل، مفعل مفعل، متفاعل متفاعل، متفاعل متفاعل، منفعل منفعل، مفتعل مفتعل، مستفعل مستفعل. تو اس میں صرف زیر اور زبر کا فرق ہے. اوکے ساروں میں یہ سب میں زیر آتا ہے اسم فاعل اور اس میں زبر آتا ہے. کرنے والا زیر کے ساتھ، جس پر کیا گیا اثر ہوا وہ زبر کے ساتھ. تو ایک بار پھر ہم استغفرہ کی پریکٹس کرتے ہیں. استغفرہ استغفروا، استغفرت استغفرتم، استغفرت استغفرنا، یستغفر یستغفرون، تستغفر تستغفرون، استغفر نستغفر، استغفر استغفروا، لا تستغفر لا تستغفروا، مستغفر مستغفر استغفار. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا 10واں. اور اسی کے ساتھ الحمدللہ ہمارا ٹیبل پورا ختم ہوا. آج جو گرامر کریں گے ہم وہ سمپل گرامر ہے، عام طور پہ پہلے پڑھائی جاتی ہے، لیکن میں نے آرڈر میں یہ سارے فعل کے ابواب کو رکھا ہے. فعل پورا سکھایا ہے ہم نے، کیونکہ ہم کو جملے بنانا نہیں ہے، بس سمجھنا ہے. تو اس لحاظ سے نحو یعنی سینٹنس کنسٹرکشن وہ بعد میں آتا ہے، صرف پہلے آتا ہے. ہم کو قرآن سمجھنا ہے. اوکے عربی لکھنا نہیں ہے، عربی بولنا نہیں ہے، پرائیورٹی وائز. اسی لیے ہم نے صرف کو پہلے رکھا ہے، نحو کو سینٹنس کنسٹرکشن کو تھوڑا رکھا ہے اور بعد میں رکھا ہے. تو اسی میں جو ہم سیکھیں گے آپ آج جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. یہ ٹرمینالوجی کو چھوڑیے، آپ بس یہ سیکھیے کہ اللہ کا گھر یا رسول کی دعوت، اللہ کی مخلوق، یہود کی قوم، قرآن کا حکم، اس طرح کے الفاظ کو کا کی کے والے جملوں کو یا کا کی کے والے فریزز کو آپ کیسے کہیں گے. اور اس کے لیے آپ یاد رکھ لیجئے بہترین ریفرنس وہ ہے بیت اللہ. بیت اللہ بیت اللہ پہلے اللہ کا گھر کے الٹا آرڈر ہو جائے گا، اللہ کا گھر کے بجائے بیت اللہ. بیت اللہ تو اردو میں بھی ہم کہتے ہی ہیں، تو اس کو یاد رکھ لیجئے. پہلے لفظ پہ پیش لگے گا اور دوسرے لفظ پہ زیر لگے گا، بیت اللہ. اوکے اسی طرح دعوت الرسولی، رسول کی دعوت. اللہ کی مخلوق خلق، اللہ کی خلق کیا کہیں گے آپ؟ خلق اللہ. اسی طرح ہود کی قوم کو قوم ہودن، اگر ال نہیں ہے تو پھر دو زیر لگیں گے، قوم ہودن، قوم ہودن. اوکے اسی طرح قرآن کا حکم تو حکم القرآنی،
اگر آپ صرف قرآن بولیں گے القرآن کہتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر ال نہ ہو جیسے تو حکم قرآنین ہوگا، لیکن ہم قرآن کو ہمیشہ القرآن کہتے ہیں، اس لیے حکم القرآنی. ہاں دیکھیے آپ جب بھی یعنی کسی بھی ناؤن پر ان پرنسپل دو پیش لگیں گے، جیسے قوم، حکم، بیتن، اور اگر وہ آبجیکٹ آئے جیسے آگے ہم دیکھیں گے، اور دوسری حالتوں میں بیتن، بیتن لگتا ہے، لیکن جب بھی ال آئے اس پر کسی وجہ سے تو البیتو، البیتا، البیتی، یعنی دو زبر، دو پیش، دو زیر کے بجائے ایک رہ جائے گا. لیکن آج کا رول کیا ہے؟ اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ. اوکے، ہود کی قوم یعنی قوم ہودن. بس یہ دو رول یاد رکھ لیجئے آپ، باقی سب بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں پچھلی کلاس کے ریویژن کی طرف. پچھلی کلاس میں ہم نے مؤنث کا صیغہ ایک آیت کی مثال سے سیکھا تھا، جس میں 15 مؤنث کے الفاظ ہیں یا صیغے ہیں. ہنہ 6 بار ہے اور فعلت کے وزن پر 5 ہیں صیغے، اور فعلنا جمع کے وزن پر 4 ہیں. اور وہ تھا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ جو زلیخا نے کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن. فلما پھر جب یا پس جب، سمعت اس نے سنا، سمعت فعلت، بمکرہن ان کا مکر، ہن ان کا، بمکرہن ان عورتوں کا مکر. ارسلت یہ چوتھے اس سے، افعل، افعلت، ارسل، ارسلت. ارسلت اس نے بھیجا یا دعوت بھیجی، الیہن ان عورتوں کی طرف، ہن. واعتدت اور تیار کی. اوکے، اعتدت جو ہے افتعال کے وزن پر ہے. اوکے، اعتدت تیار کی، لہن ان لوگوں کے لیے، نہیں افعال کے وزن پر ہے، افعال کے وزن پر، بعد میں دیکھیں گے ہم اس کو. اعتدت اور تیار کی، لہن ان لوگوں، ان عورتوں کے لیے، متکئن محفل، اچھا تکیے والی. وآتت اور دی یا دیا، آتا، آتت افعال کے وزن پر، آمنا، آتا. وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. وآتت اور دیا، كل واحدة ہر ایک کو، منہن ان میں سے، سکینہ چھری، سکین چھری. وقالت اخرج علیہن، وقالت اور کہا، اخرج نکل آؤ، علیہن ان کے سامنے. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. فلما پس جب، رأينا ان عورتوں نے دیکھا، ہو اکبرنا بڑا جانا یا روب چھا گیا، بڑا جانا ان عورتوں نے، ہو اس کو، وقطعنا اور کاٹ لیے ان عورتوں نے، ایدیہن ایدیہن ان کے ہاتھ، یعنی اپنے ہاتھ. وقلنا حاش للہ ما هذا بشرا. وقلنا اور ان عورتوں نے کہا، حاش للہ اللہ کی پناہ، ما هذا بشرا نہیں ہے یہ بشر، ان هذا الا ملک کریم. ان هذا نہیں، ان کے بعد الا آئے، اور ان کا مطلب بے شک تو ہے ہی نہیں، بہت ہی ایکسیپشنل کیس ہے، میں یہاں لانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ان کا مطلب اگر ہے یا نہیں ہے، ان کے بعد الا آیا تو نہیں ہے، بہت ایکسیپشنل میں بے شک ہے، وہ ان کا مخفف ہے. بہرحال یہاں پر نہیں ہے. ان ہادا الا نہیں یہ مگر، ملک کریم بزرگ فرشتہ.
اوکے تو اس آیت میں ہم نے ہننا 5 بار دیکھا اور سمعت، ارسلت، اعتدت، آتت، تبا، تبت، اور پلورل فعلنا ہے جیسا رأینا ہے، اکبرنا افعلنا کے وزن پر ہے، اور قلنا اور قطعنا، قطعنا، قطع، فعل، قطع، اوکے فعل، قطع، قطعنا. چلیے آج ہم نئی آیات لیتے ہیں. آج ہم 5 مختلف آیات لیتے ہیں. 1 2 3 4 ہیں، نہیں 5 ہیں. 5 آیات ہیں مختلف جگہوں سے، اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ان آیات کا انتخاب 2 چیزوں کو سامنے رکھ کے کیا گیا ہے. پرائمریلی یہ کہ ان آیات میں وہ الفاظ آئے ہیں جو قرآن کریم میں بہت بار آئے ہیں لیکن اب تک کی جو آیات کور ہوئی ہیں اس میں وہ آ نہیں سکے. اور پھر دوسرا یہ کہ ان آیات کو اس طرح سے سلیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ویسے قرآن کی ہر آیت میں پیغام ہے اور اس میں بھی چند اہم پیغامات ہیں. پہلا تو صرف واقعے کی طرف اشارہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. یہ فرشتوں نے کہا. نبأ جو ہے خبر کو کہتے ہیں، انبأ یعنی بتلانا. اوکے انبأ یعنی بتلایا، افعلا کے وزن پر. انبئو بتلاؤ مجھے، افعلو افعلو، انبئو اوکے افعلو پلورل ہے، افعلا اخرجا اخرجو نکالو، انبئو بتاؤ، انبئو نی مجھے بتاؤ. یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کی جو ہے یعنی آدم علیہ السلام یعنی انسان کو تو زمین میں خلیفہ بنائے گا تو فساد و خرابہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں کے سے کہا کہ انبئو بتلاؤ نی مجھے، باسمائی نام کے نام، اوکے ہؤلائی ان کے، سوری کو بتلاؤ مجھ کو نام، ہؤلائی ان سب کے، ہذا ہؤلائی، ہذا ایک، ہؤلائی دو، ذالک اولئک، ہذا ہؤلائی ذالک اولئک، اوکے ہذہ ہؤلائی تلک اولئک. ان کنتم صادقین، ان اگر، کنتم ہو تم ہو، صادقین سچے، صادق کی جمع صادقون صادقین. تو انبئونی بتلاؤ مجھ کو، باسماء ہؤلاء ان سب کے نام، ان کنتم صادقین. چلیے پریکٹس کرتے ہیں ہم اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. انبئونی بتلاؤ مجھ کو، باسماء نام، ہؤلاء ان سب کے، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. بتلاؤ مجھ کو نام ان سب کے اگر تم ہو سچے. انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. انبئونی بتلاؤ مجھے، باسماء نام، هؤلاء ان سب کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. بتلاؤ مجھے ان سب کے نام اگر تم سچے ہو. اچھا اب دوسری آیت لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، یعنی طرح، ذالکہ وہ، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلناکم ہم نے بنایا تم کو، امتوں وسطن، امت وسط یا معتدل امت، بیچ کی راہ والی امت. لتکونو، لی یعنی تاکہ، تکونو تم ہو، شہداء گواہ، شہید کی جمع شہداء، شہید کی جمع شہداء، گواہ ہو تم، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونُ اور ہو، سنگولر ہے اور ہو، الرسول رسول اور رسول ہو، علیکم تم پر، شہیدہ
یعنی گواہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو لوگوں پر گواہ، امت وسط، تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر اور رسول ہو تم پر گواہ. یہاں پر یہ آیت بہت ہی اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر اس امت مسلمہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یا ہم تک جو پیغام پہنچا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم گواہ بنو. گواہ بنو یعنی اگر کسی کو یہ اردو مشکل نظر آتی ہے تو بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات تم تک پہنچی ہیں اس کو اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے کر کے دکھا دو. یہ مطلب ہے گواہ بنو. یعنی جو اسلام کی شہادت حق کا مطلب یہ ہے کہ جو حق بات یعنی اسلام تم تک پہنچا ہے وہ اسلام اپنی بات سے اور اپنے عمل سے لوگوں کو بتا دو، اور اپنے عمل سے انفرادی زندگی میں کر کے بتا دو اور اجتماعی زندگی میں پورے معاشرے میں اس پر عمل کر کے بتا دو. ہر پہلو سے عمل کر کے بتا دو. اگر پورا اسلامی معاشرہ ہے تو اس میں اس کی تعلیم، اس کی عدالت، اس کی معیشت، اس کی سیاست، یہ ساری اسلام پر عمل کر کے بتا دو. یہ ذمہ داری ہے، اور اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور رسولوں کے بعد یہ ذمہ داری ہم سب پر آ پڑتی ہے، اور قیامت میں فیصلہ جو ہوگا وہ اسی بنیاد پر ہوگا لوگوں کا کہ تم تک پیغام پہنچا تھا، پھر تم نے عمل کیا یا نہیں کیا. اور اگر انہوں نے یہ کہا کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا تو پھر مسلمان یا ہم لوگ پکڑے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے اور ہم کو اس کام کو کرنے کی توفیق دے. تو ہم کو قولی شہادت بھی دینا ہے اور عملی شہادت یعنی باواد. اب اس میں جو ہے ہمارے سارے وسائل اس میں استعمال ہونے چاہیے. دیکھیے آپ دنیا میں اس وقت 20% مسلمان ہیں، 80% غیر مسلم ہیں. بہت ہی یعنی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ان 80% تک چاہے وہ دنیا کسی کونے میں ہو، ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے. تو ہماری سارے وسائل، قوتیں وغیرہ اس میں صرف ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو امت وسط بنانے کا مقصد یہ ہے. اور اسی طرح عملی شہادت میں ہمارے افراد، ہمارے گھر، ہماری تجارت، ہماری دکانیں، ہمارے ادارے، ہمارے مدرسے، ہمارا لٹریچر، ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہماری عدالت، یہ ساری اس پر قائم ہو. چلیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں اب ہم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا تم کو امتوں وسطا، امت وسط، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت وسط. اور اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے تم کو امت وسط، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امت وسط کے درمیان کیا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر. لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو. وسطا لِتَكُونُوا تشدید کے نیچے اگر زیر ہے تو ہاں جی یہ عربک فونٹ کا مسئلہ ہے. تاکہ تم ہو شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور رسول ہو، علیکم تم پر، شہیدہ گواہ، اور رسول ہو تم پر گواہ. اوکے تیسری آیت ہے بہت ہی سمپل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ بے شک اللہ، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
یہ بہت بڑی بشارت ہے صبر کرنے والوں کو کہ ان کے لیے اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے. اور صبر کیا ہے؟ صبر جو ہے مجبوری کا نام صبر نہیں ہے، بلکہ نفس کو گھبراہٹ اور مایوسی سے بچا کر پورے اطمینان سے اللہ کے عہد پر جمع رہنا، پامردی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ مصیبتوں کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا، دین پر عمل کرتے وقت، دین کو پھیلاتے وقت، دین کا کام کرتے وقت، یہ صبر ہے. اور صبر اس کو اور ایک پہلو سے یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ تین ڈائمینشنز میں صبر ہے. اطاعت پر صبر ہے، جیسے فجر کے لیے اٹھنا ہے، اب اٹھنا نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے جو ہے سیکریفائس کرنا پڑ رہا ہے، نیند چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو اس پہ صبر ہے. نیند آ رہی ہے، اس کو توڑ کے آ رہے ہیں، صبر ہے. اور گناہوں سے بچنے پر صبر ہے کہ دل سے آ رہا ہے، روک رہے ہیں ہم دل کو، تو یہ صبر ہے. اور مصیبتوں پر صبر ہے. اور مصیبتوں میں سب سے اہم یہ کہ دین کے پھیلانے میں جو ہے انسان کو اگر مصیبت آئے تو اس پہ صبر سے ڈٹا رہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ. ہو گیا آپ کا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا. اچھا، میں نے اس کو آرڈر کو الٹ دیا ہے کیونکہ پہلے یہ ہے، تو پہلے تیسری سورت کی 92 آیت جو ہے وہ لن تنالوا ہے، اور وہ 105 ہے. کوئی بات نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا، ہرگز نہ پہنچو گے تم. لن ہرگز نہیں، تنالو تم پہنچو گے. نالا پہنچنا. ویسے دعوت کو پہنچنے کے لیے ہمارے پاس رقوع میں لکھا ہوا ہوتا ہے تناول طعام کے لیے پہنچیے. تناول طعام لکھا ہوتا ہے نا، تناول. اوکے، تناول پہنچنا، کھانے کے لیے پہنچیے. بہرحال تو ایک لنک بتا رہا ہوں میں یاد رکھنے کے لیے. لن تنالو، تم ہرگز نہیں پہنچو گے، البرہ نیکی کو، حتی یہاں تک کہ، جب تک کہ، تنفقو تم خرچ کرو، مما اس سے جو، تحبون تم محبت رکھتے ہو. یہ بڑی جو ہے عظیم شان بات ہے، اس پر ہم کو سب کو چیک کرتے رہنا چاہیے. بہرحال قرآن تدبر و تفکر و تذکر کے لیے ہے کہ تم ہرگز نہ پہنچو گے نیکی کو جب تک کہ تم خرچ نہ کرو. اردو میں نہ ایڈ کرنا پڑے گا جملے کے لیے. جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس سے جو تم محبت رکھتے ہو. نیکسٹ. تنفقو بولے تو سنگولر ہو جاتا. تم خرچ کرتے ہو یا آپ خرچ کرتے ہیں، سنگولر. تنفقو، ہاں، کیونکہ یہاں پہ تنفقون ہے وہ، لیکن کسی شرط کی وجہ سے نون گر گیا ہے، بعد میں دیکھیں گے. حتی تنفقو، جی. جب تک کہ تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو، تحبون تم اس سے محبت کرتے ہو. تم آگے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو. اور ایک خاص بات ہے یہ، جیسے قرآن سے ہدایت کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ انسان جو ہے اپنی جیب سے نکالے. قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا راستہ جیب سے بھی ہے. صرف دماغ میں پڑھنے سے صرف جو ہے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، ہے نا، کہ سب ہوگا لیکن پیسہ نہیں نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہدایت کی شرط بھی جو ہے پیسہ خرچ کرنے کے ساتھ رکھی، اور یہاں پہ یہ بھی بتایا کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. چلیے، اس کے بعد ہم آتے ہیں آخری آیت آج کی اس سیشن کی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. یہ سب آیتوں کے ٹکڑے ہیں. وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح جو تفرقوا
متفرق ہو گئے, تفرقہ کیا, واختلفوا اور اختلاف کیا, باہم اختلاف کیا, اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا یا متفرق ہو گئے اور باہم اختلاف کرنے لگے. ایکچولی اختلاف ہم نے اس آیت کو دو وجہ سے رکھا, ایک تو تفرقہ, تذکرہ, فرقہ سے تفرقہ, تفرق, اور تفرقہ تفرقو, اور اختلافہ جو ہے افتعلہ کے وزن پر ہے, اختلافہ افتعلہ, خلفہ سے اختلافہ, اوکے, اور اختلاف کیا. اختلافہ اختلافو, اختلافتا اختلفتم, اختلفتو اختلفنا, یختلفو یختلفون, تختلفو تختلفون, اختلفو نختلفو, اختلف اختلفو, لا تختلف لا تختلفو, مختلف مختلف اختلاف. اور تفرقے اور اختلاف سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا آگے اسی آیت میں کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جو دین میں, کیا مطلب ہے, اصول دین میں تفرقہ نہیں کرنا ہے پہلی بات, اور فروع دین میں, فروعی معاملات میں نفسانیت کی بنیاد پر تفرقہ نہیں کرنا ہے. ارے کوئی آدمی ضد لے کے بیٹھ جائے کہ بھئی یہی طریقہ صحیح ہے فروعات میں, کہ بھئی میرا مسلک ہی صحیح ہے باقی سب رانگ ہے, ایسی ضد نہیں کرنا چاہیے, تفرقہ برپا ہوگا اس سے. بہرحال, اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ انفال میں کہ اگر تم اختلاف کرو گے, تفرقہ کرو گے, تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہاری کوئی حیثیت اس دنیا میں نہیں رہے گی جیسا کہ آج ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا, وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ, كَالَّذِينَ ان کی طرح جو جنہوں نے تفرقوا متفرق ہو گئے, واختلفوا اور باہم اختلاف کرنے لگے, اور نہ ہو جاؤ ان کی طرح جو متفرق ہو گئے اور باہم اختلاف کرنے لگے. جی, اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ قرآن کا مقصد نزول و تذکر, تدبر, تفکر ہے, اور آج ہم نے بھی کئی اہم باتیں سیکھی ہیں. بے شک جو ہے عربی گرامر وغیرہ بھی سیکھی ہے, لیکن جو اہم بات ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا تاکہ ہم اس حق کی گواہی دیں جو اسلام ہم تک پہنچائے, اس کو باتوں سے اور عمل سے لوگوں کے سامنے پیش کریں. اسی طرح انفاق کریں اور صبر کریں اور تفرقے اور اختلاف میں نہ پڑیں. یہ مختلف آیات تھی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.